کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی جناب وسیم اختر صاحب. السلام علیکم وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام حامد بھائی. وسیم اختر صاحب, یہاں پہ جو اخبارات ہیں اسلام آباد کے, یہاں پر روزانہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 10 لوگ مارے گئے, 15 لوگ مارے گئے, اور اسی طرح کوئٹہ سے بھی ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کراچی اور کوئٹہ میں یہ جو کلنگز ہو رہی ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا کچھ اور ہے؟ سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی جو کلنگز ہوئی ہیں, جو لیڈران سیاسی جماعت کے شہید ہوئے ہیں, اس حوالے سے میں افسوس کا اظہار کروں گا اور کنڈیم کروں گا, کیونکہ بلوچستان ایسا صوبہ ہے جس کو ہمیں طریقے سے لے کے چلنا چاہیے, مگر افسوس کہ وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کراچی اور کوئٹہ, حامد بھائی دیکھیں یہ آج کی نئی بات نہیں ہے, کافی عرصے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کراچی میں ابھی پھر کچھ کلنگ شروع ہوئی ہیں, مگر یہ کہہ دینا کہ خدا نہ خواستہ سیاسی جماعتیں اس میں ایکٹیو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کراچی 2 کروڑ سے زیادہ کے لوگوں کا شہر ہے اور ہر قسم کی جماعتیں یہاں ایکٹیو ہیں, بلکہ وہ جماعتیں جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, کالعدم جماعتیں ہیں, وہ بھی مختلف ناموں سے ایکٹیو ہیں, اور مختلف لینڈ اور ڈرگ مافیا یہاں ایکٹیو ہے. یہاں گینگ وارز ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اب جو ریسنٹلی جو کلنگ ہوئی تھی, اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یہ کچھ لینڈ ڈسپیوٹس تھے ان کی وجہ سے ہوا, اور ایک صاحب جو مارے گئے تھے ان کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے تھا جو کہ کسی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے مرڈر میں بھی انوالو رہے ہیں, ان کی کلنگ ہوئی ہے. یہ مختلف لوگوں کی کلنگ ضرور ہو رہی ہیں, مگر اس میں سیاسی جماعتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پوری کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے حامد صاحب, اور ہر گلی میں ایک دوسرے سے سیاسی جماعتیں دستوں گریباں ہوتی, مگر ایسا نہیں ہے. آج جو سچویشن ہے, میں ضرور یہ کہوں گا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, ہمیں اس ایشو کو بڑا طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہو کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے میٹنگز بھی کر رہی ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے میٹنگ کی. اگر خدا نہ خواستہ اختلافات ہوتے تو ہم مل بیٹھ کے یہ ڈیسیشن نہ لیتے کہ سب کے جھنڈے اتار لیے جائیں کراچی سے اور وال چوکنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے. ہمارے میں اتنا اتفاق ہے, مگر جو موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں, کچھ ہمارے اہل تشیع حضرات کو مار دیتے ہیں, کوئی سنی صاحبان پہ گولیاں برساتے ہیں, تو یہ وہی ایلیمنٹ ہے جو بٹن آن اور آف ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا کہ پورے پاکستان میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ایک دم شروع ہوئی ہیں, خاص طور بٹن آن کوئٹہ اینڈ کراچی. بٹن آن بٹن آف. جی وسیم اختر صاحب, یہ بتائیں کہ ایک سوال ہم نے وقفے سے پہلے یہ اٹھایا تھا. طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو مختلف شہروں میں امن و امان کی تشویشناک صورتحال ہے, اس کا افغانستان کے ساتھ بھی تعلق ہے. آپ کے خیال میں اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے یا قبائلی علاقوں کے ساتھ ہے یا خیبر پختونخوا کی صورتحال سے ہے؟ حامد صاحب دیکھیں, جو جس سچویشن میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں, اگر ہم ماضی میں چلے جائیں پاس میں, تو شروعات تو افغانستان سے ہی ہو رہی ہیں, مگر اب تو یہ بیماری ہمارے ریجن میں آ گئی, ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہے. اب جن ٹارگٹ کلنگز کا ذکر کیا جا رہا ہے, چاہے وہ فاٹا, وزیرستان یا ان علاقوں کی ہوں جہاں آپریشن ہو رہا ہے اور جہاں پہلے دہشت گردوں کا قبضہ تھا. حامد صاحب میں یہاں ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ انڈیویجول کلنگز دیکھ رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگز ان علاقوں میں جہاں پہلے دہشت گردوں کا قبضہ تھا اور عوام مجبوراً محصور تھے ان کے آگے, اب آپریشن کے بعد جب وہ وہاں سے بھاگے ہیں تو وہ لوگ جو مجبوراً ان کے ساتھ تھے یا انہوں نے کچھ وعدے وعید کیے تھے, یہ ان کی کلنگز ہو رہی ہیں اب بھی. اب ظاہر ہے وہ انڈیویجولی ان کو لے رہے ہیں, ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے فولڈ میں جو بیچارے معصوم شہری مجبوراً ان کا ساتھ دے رہے تھے ڈر کے, وہ کراچی بھی آئے ہیں بھاگ کے. اچھا, وہاں سے آج کراچی میں ان لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے اور کلنگ ہو رہی ہے. کراچی میں بھی فالو کیا جا رہا ہے.
بالکل کیا جا رہا ہے. یہاں میں آپ کو ایک دو میں نام نہیں لوں گا, ایک دو MNA ہیں جن کا تعلق وزیرستان اور ان علاقوں سے ہے, انہوں نے مجھے خود بتایا نیشنل اسمبلی میں کہ ایسے لوگ جو مجبوراً ان کے فولڈ میں چلے گئے تھے, اب جب یہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے بھی موقع دیکھ کے وہ علاقے چھوڑ کے کراچی آ کے بس گئے, تو ان کو وہ فالو کر کے کراچی میں بھی مار رہے ہیں. کراچی میں ایسے اموات ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مگر افسوس کہ وہ کلنگ جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں پہ ڈال دی جاتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو طالبان ہیں وہ لوگوں کو فالو کر کے مار رہے ہیں کراچی میں؟ بالکل مار رہے ہیں, ایسے چیزیں ایویڈنس موجود ہیں اس کے یہاں. اچھا نبیل قبول صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں وسیم اختر صاحب کی بات؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کراچی کے اندر الیگل امیگرنٹس بہت زیادہ کی بہت تعداد میں افغانی جو ہیں, اور کراچی کے اندر کرائم بھی یہی افغانی لے کر آئے ہیں, اور آج جو ہمارے اوپر مصیبت ہے پورے ملک میں وہ اسی افغانستان کی وجہ سے ہے. وسیم اختر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ افغانستان میں موجود ہے اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا؟ امن قائم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا, یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے حامد صاحب. دیکھیں میں پاکستان کی بات کروں گا. آج جس سچویشن میں ہم لوگ مبتلا ہیں, ہمارا ماضی میں یہ ریکارڈ رہا ہے کہ پریکاشنری میجرز ہم نے کبھی نہیں لیے, چاہے وہ بنگلہ دیش کا حادثہ ہو, چاہے اس کے بعد جتنے بڑے نیشنل ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں, ہم نے اس نقصان کو برداشت کرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلی ہیں. بہت عرصے سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ طالبان یا دہشت گرد جو ہیں وہ شہروں میں آئیں گے اور ان کی طریقہ واردات مختلف ہوگا. دیکھیں چاہے وہ سوسائڈ اٹیک ہو, چاہے وہ فوج پہ حملہ ہو, اس جسٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز دا کنٹری. اب اگر شہروں میں وہ ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ اسی طرح اکا دکا کام کریں گے, اور ان کے چہرے وہ نہیں ہوں گے جو آج ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے دادا دربار میں بم بلاسٹ کیا ہے. تو اگر ہم پہلے سے میجرز لے لیتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے, مگر ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئے ہیں. اسی کے ایفیکٹس ہیں, وہی جو بینڈ آؤٹ فٹس مختلف شہروں میں ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہوں چاہے وہ سندھ میں ہوں, وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں مختلف ناموں سے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے, انہی سے ملے ہوئے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر امریکہ کرزئی صاحب کے ذریعے افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کرتا ہے تو کیا جو پاکستان میں طالبان کے حامی ہیں یا جو پاکستان میں طالبان موجود ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہوگا. ہمیں اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے سوچنا ہے, اپنے ملک کی بہتری سوچنی ہے. اگر جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے, اگر وہ دہشت گرد ہتھیار پھینک کے بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بات کی جانی چاہیے, مگر آپ کی فوج اس وقت حالت جنگ میں ہے, آپ کے ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ آپ کی فوج سے لڑ رہے ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہوتا نیگوسیشنز کا. اگر نیگوسیشن کرنی ہے تو وہ ہتھیار پھینکیں اور پھر ان سے بات کی جائے. وسیم اختر صاحب اب آخری حصے میں پروگرام کے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر یہ جو ایک دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس صورتحال سے قوم کو نکالنے کے لیے ایک گول میز کانفرنس کریں, قومی کانفرنس کریں, جس کی تجویز وزیر اعظم صاحب نے بھی دی, نواز شریف صاحب نے بھی دی, آپ کی طرف سے بھی دی جاتی ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے؟ ہاں یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ کافی دفعہ مختلف جماعتوں نے یہ باتیں بھی کی, اور ظاہر ہے جیسے متحدہ قومی موومنٹ نے بھی یہ اپنا ویو رکھا تھا کہ نیشنل ایشوز پہ ایک APC کال کی جائے, کیونکہ اب وقت کی ضرورت ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت وہ بھی نکلتا جا رہا ہے. آج APC کر لینی چاہیے ہمیں, چاہے وہ افغانستان کی ریپرکشنز, جو حالات کے ریپرکشنز ہم پہ آئے ہیں, جو ایفیکٹس آئے ہیں, ان پہ ڈسکشن کیا جائے بیٹھ کے, اور ٹھوس فیصلے کیے جائیں, اور کڑوی گولیاں بھی کھائی جائیں, تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر راہ پہ لا سکیں, عوام کو ہم ایک بہتر زندگی دے سکیں. وسیم اختر صاحب تھوڑی سی ذرا مختصر سی وضاحت کیجئے, یہ کڑوی گولی کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کڑوی گولی کیا ہے؟ بہت سارے حامد بھائی بہت سارے ڈیسیشنز لینے پڑیں گے آپ کو, جس میں جو فیصلے روک دیے جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے پریشر سے یا مذہبی کی جماعتوں کے پریشر سے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو چاہے وہ اور کوئی ایشو ہو, ہمیں آج بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے, ورنہ پھر خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے, کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں.
حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. حالات اچھے نہیں ہیں، وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کے بارے میں نبیل گبول صاحب نے جو کہا ہے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ہم ایز اے متحدہ قومی موومنٹ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہوا ہے اسمبلی میں، اور اگر مزید کوئی ایک ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے یا اچھا آپ نے بھی احتجاج کروایا؟ اس میں ساری جماعتوں کو کانفیڈنس سے لینا چاہیے. اچھا آپ نے بھی ایک نیشنل ایشو ہے. آپ نے بھی احتجاج کیا، تو آپ کا اعتراض کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس پہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ریونیو ملنا چاہیے ڈیوٹی کی مد میں. ہم اگر وہ نہیں بھی کر رہے تو اسمگلنگ ہو رہی ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہے سب سے بڑا. اس کے بعد اگر پھر سے کوئی ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے جو کہ سامان یا واٹ ایور جو بھی افغانستان سے انڈیا جائے گا تھرو واگا، تو اس میں ساری جماعتوں کو، کولیشن اور اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے کہ آیا یہ کام کیا جائے یا نہیں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے ایک قومی کانفرنس، ایک آل پارٹیز کانفرنس. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب.